بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شہر کے ریلوے اسٹیشن پر ایک بھکاری رہتا تھا۔ جب بھی کوئی ٹرین اسٹیشن پر آ کر رکتی تو وہ ٹرین میں چڑھ جاتا اور اندر بیٹھی سواریوں سے بھیک مانگتا کرتا۔ ایک دن وہ اسٹیشن پر بیٹھا ہوا تھا کہ اسے پینٹ کوٹ میں ملبوس ایک آدمی آتا دکھائی دیا جو شکل سے ہی کافی امیر لگ رہا تھا۔ وہ بھکاری اس آدمی کی طرف بڑھا اور اس سے بھیک مانگنے لگا۔ پتہ نہیں اس آدمی کے دل میں کیا اور آیا اس نے فقیر سے کہا کہ تم ہمیشہ مانگتے ہی رہو، کیا کبھی کسی کو کچھ دیتے بھی ہو؟ بھکاری بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا، صاحب میں تو خود بھکاری ہوں، میری اتنی اوقات کہاں کہ میں کسی کو کچھ دے سکوں۔ اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو کیا میں بھکاری ہوتا؟ اس پینٹ کوٹ والے آدمی نے کہا کہ اگر تم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو پھر تمہیں مانگنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ میں تو ایک بزنس مین ہوں اور لین دین پر ہی یقین رکھتا ہوں۔ اگر تمہارے پاس دینے کو کچھ ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ پینٹ کوٹ والا آدمی ٹرین میں بیٹھ کر چلا گیا۔ ادھر بھکاری اس کی کہی گئی بات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس آدمی کی کہی گئی بات اس بھکاری کے دل میں اتر گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ مجھے شاید بھیک میں پیسے اس لیے نہیں ملتا کیونکہ میں بدلے میں کسی کو کچھ دے نہیں پاتا۔ پھر اس نے سوچا کہ میں تو بھکاری ہوں، کسی کو کچھ دینے لائق بھی نہیں ہوں، تو پھر میں کیا کروں؟ لیکن ایک بات اس بھکاری نے اپنے دل میں طے کر لی، اب جو کوئی بھی اسے بھیک دے گا اس کے بدلے میں وہ بھی اس شخص کو کچھ نہ کچھ ضرور دے گا۔ لیکن سوال پھر وہی تھا کہ وہ دے کیا، کیونکہ اس کے پاس دینے لائق تو کچھ تھا ہی نہیں۔ ہر وقت وہ سوچتا رہتا تھا کہ وہ بدلے میں لوگوں کو کیا دے، لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن وہ ریلوے اسٹیشن پر بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی نظر اسٹیشن پر اگے ہوئے کچھ پھولوں پر پڑی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں لوگوں کو بھیک کے بدلے پھول دے دیا کروں۔ اس کو اپنا خیال اچھا لگا۔ اس نے جلدی اسٹیشن کے آس پاس اگے پھول میں کچھ پھول توڑ لیے۔ اب جب بھی کوئی اسے بھیک دیتا تو وہ بدلے میں بھیک دینے والے کو کچھ پھول دیتا۔ ان پھولوں کو خوش ہو کر لوگ اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ اب بھکاری روز پھول توڑتا اور بھیک کے بدلے میں ان پھولوں کو لوگوں میں بانٹ دیتا تھا۔ اب پہلے کی نسبت زیادہ لوگ اسے بھیک دینے لگے۔ اس نے یہ بھی نوٹ کیا کہ جب تک اس کے پاس پھول رہتے ہیں لوگ اس کو بھیک دیتے رہتے ہیں، لیکن جب بانٹ کر پھول اس کے پاس ختم ہو جاتے ہیں تو اسے بھیک بھی نہیں ملتی تھی۔ ایک دن وہ بھیک مانگ رہا تھا اور بدلے میں پھول دے رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہی پینٹ کوٹ والا آدمی ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے جس نے اسے بھیک کے بدلے میں کچھ دینے کو کہا تھا۔ وہ سیدھا اس آدمی کے پاس گیا اور بھیک مانگتے ہوئے کہنے لگا، آج تو آپ کو مجھے بھیک دینا ہی پڑے گی کیونکہ آج میرے پاس بھی بدلے میں آپ کو دینے کے لیے کچھ ہے۔ آپ مجھے بھیک دیجیے تو بدلے میں آپ کو پھول دوں گا۔ اس آدمی نے اسے بھیک کے روپ میں کچھ روپے دیے اور بدلے میں بھکاری نے اسے پھول دے دیے۔ اس پینٹ کوٹ والے آدمی کو یہ بات بہت پسند آئی۔ اس نے کہا کہ واہ کیا بات ہے، آج تم بھی میری طرح بیوپاری بن گئے ہو، بزنس مین بن گئے ہو۔ اتنا کہہ کر پھول لے کر وہ آدمی اپنے اسٹیشن پر اتر گیا۔ لیکن اس آدمی کی کہی گئی بات ایک بار پھر اس بھکاری کے دل میں اتر گئی۔ وہ بار بار اس آدمی کی کہی گئی بات کے بارے میں سوچنے لگا اور بہت خوش ہونے لگا۔ اس کی آنکھیں اب چمکنے لگی۔ اسے لگنے لگا کہ اس کے ہاتھ کامیابی کی وہ چابی لگ گئی ہے جس کی مدد سے وہ اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اور ٹرین سے نیچے اترا اور اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے خوشی سے چلایا، میں بھکاری نہیں ہوں، میں تو ایک بیوپاری ہوں، میں بھی امیر بن سکتا ہوں۔ آس پاس کھڑے لوگوں نے اسے ایسے کرتے دیکھا تو سوچا کہ یہ بھکاری پاگل ہو گیا ہے۔ اس دن کے بعد وہ بھکاری اس اسٹیشن پر دوبارہ کبھی نہیں دکھا۔ 6 مہینے کے بعد اس اسٹیشن پر وہ آدمی سوٹ بوٹ پہنے سفر کر رہے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ دوسرے آدمی نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے نہیں پہچانا، میرے حساب سے تو شاید ہم لوگ پہلی بار مل رہے ہیں۔ پہلا آدمی دوبارہ بولا، نہیں، آپ یاد کیجئے، ہم پہلی بار نہیں بلکہ تیسری بار مل رہے ہیں۔ ہم پہلے بھی 2 بار اسی ریلوے اسٹیشن پر ملے تھے۔ میں وہی بھکاری ہوں۔ آپ نے پہلی ملاقات میں بتایا تھا اور دوسری ملاقات میں بتایا کہ میں اصل میں کون ہوں۔ آپ کی دکھائی ہوئی راہ پر چلتے ہوئے میں نے اس اسٹیشن سے پھول توڑ کر بیچنے سے اپنا کام کا آغاز کیا تھا۔ آج میرا پھولوں کا ایک بہت بڑا کاروبار ہے اور اس کاروبار کے سلسلے سے ہی میں دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ آپ نے مجھے پہلی ملاقات میں قدرت کا وہ اصول بتایا جس کے مطابق
ہمیں تبھی کچھ ملتا ہے جب ہم دوسروں کو کچھ دیتے ہیں۔ لین دین کا یہ اصول بہت اچھے سے کام کرتا ہے۔ میں نے یہ بہت اچھی طرح محسوس کیا ہے، لیکن میں خود کو ہمیشہ ایک بیکاری ہی سمجھتا رہا۔ اس سے اوپر اٹھ کر میں نے کبھی سوچا ہی نہیں، اور جب آپ سے میری دوسری ملاقات ہوئی تب آپ نے مجھے بتایا کہ میں ایک بیوپاری بن چکا ہوں۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ حقیقت میں ایک بیکاری نہیں ہوں، بیوپاری بن چکا ہوں۔ میں نے سمجھ لیا کہ لوگ مجھے اتنی بھیک کیوں دے رہے ہیں، کیونکہ وہ مجھے بھیک نہیں دے رہے تھے بلکہ ان پھولوں کی قیمت دے رہے تھے۔ سبھی لوگ میرے پھول خرید رہے تھے کیونکہ اس سے سستے پھول انہیں کہاں ملتے ہیں۔ میں لوگوں کی نظروں میں ایک چھوٹا بیوپاری تھا، لیکن خود کی نظروں میں ایک بیکاری ہی تھا۔ آپ کے بتانے پر مجھے سمجھ آ گیا کہ میں ایک چھوٹا بیوپاری ہوں۔ میں نے ٹرین میں پھول بیچنے سے جو پیسے اکٹھے کیے، ان سے میں نے پھول خرید کر بیچنا شروع کر دیے، اور اسی طرح میں پھولوں کا بیوپاری بن گیا۔ یہاں کے لوگوں کو پھول بہت پسند ہیں۔ ان کی اس پسند نے آج مجھے پھولوں کا بیوپاری بنا دیا ہے۔ دونوں آدمی بہت خوش تھے۔ وہ دونوں اگلے اسٹیشن پر اترے اور اپنی اپنی راہ پر چل دیے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ کہانی میں پینٹ کوٹ والا بزنس مین وینٹک کے اصول کو اچھے سے جانتا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین، امیر لوگ اسی اصولوں پر عمل کر کے کامیاب ہوئے۔ اس فارمولے کو اس نے بیکاری کو بھی بتایا۔ بیکاری نے اس اصول کو اپنا لیا اور اس کا اثر اس کی زندگی میں صاف دکھائی دینے لگا۔ اس نے اپنی سوچ بدلی اور اس کی زندگی بدل گئی۔ اگر ہم خود کو چھوٹا سمجھتے رہیں گے تو ہمیشہ چھوٹے ہی بنے رہیں گے۔ بڑا بننے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا اور خود کو بڑا سمجھنا ہوگا۔ کامیابی آپ کی سوچ میں چھپی ہوتی ہے۔ خود پر اعتماد کریں، اپنی سوچ کو بڑا کریں اور دیکھیں کہ کیسے آپ کامیابی کی اونچائیوں پر پہنچ جائیں گے۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔